دوستان محترم بات ختم کرتا ہوں. یہ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. میرے پاس 10-15 منٹ ہیں, 2-4 منٹ کی تو گنجائش ہے لیکن اللہ علیہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے. میں جس مسجد کا ذکر کر رہا ہوں, صحابہ کرام کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح آپ بیٹھے ہیں. مسجد میں بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے. مسجد میں بیٹھنا کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی. اور بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا یہ بھی محبوب کے غلاموں کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. مسجد میں بیٹھنا بھی صحابہ کی سنت, اور مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت. خوشی نہیں ہو, اتنی بڑی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. اچھا ابھی آپ خوش ہوں گے, ابھی خوش ہوں گے. بندہ وہ لالچی ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں گریڈ از کرز, لالچ بری بڑا ہے. لیکن جب دین کے معاملے میں آ جائے نا تو پھر لالچ کرنی چاہیے. اب میرے آقا نے جب اپنے حجرے سے باہر نکلے, مسجد نبوی میں دیکھے صحابہ کرام کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمد اللہ, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں. اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے, میرا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ نہیں فرمایا. یقین جانیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے, کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. برے نہیں ہیں, غلط مس گائیڈ کیا گیا, ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. جیسا لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر ہوتا ہے, پھر اس کے پیچھے چلنے والا بھی بالآخر ویسا بن جاتا ہے. میں آج آپ کو مصطفیٰ کریم کے پیچھے کھڑا کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں, یعنی صحابہ کے نقش قدم پر لے کر آنا چاہتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی نحمد اللہ, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب نبی کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو؟ ہائے ہائے, میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قسم اٹھاتے ہو. چوک قسم, جدو سانو کسی گل کرنا ہو نا ویریفائی انہوں, چوک قسم. انہوں نے کہا واللہ, سب صحابہ نے کہا واللہ, واللہ واو لگا دیں تو پھر یہ قسم واو قسمی ہے. واللہ, اللہ کی قسم, ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے, صرف ایک ہی مقصد ہے, یہ ذکر خدا ہے, یہ ذکر مصطفیٰ. اب یہاں تک میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. آپ جتنے بیٹھے ہیں, کیا آپ کا ان دو کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے؟ بولیے نا. یا ہم نے ذکر خدا کیا ہے یا ذکر مصطفیٰ کیا ہے. اب میرے آقا نے جب صحابہ کی زبانوں سے یہ سن لیا کہ خدا کی عزت کی قسم ہم یا ذکر خدا کرنے بیٹھے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کرنے بیٹھے ہیں, میرے آقا مسکرائے. آپ بھی مسکرائیے. میرے آقا مسکرائے, تبسم سمائل پاس کیجئے. آپ بات سمائل ہم اسی وقت پاس کرتے ہیں جب تصویر بنانی ہو. یہ بھی تصویریں بن رہی ہیں, یہ کرامن کاتبین بیٹھے تصویریں بنا رہے ہیں. یہ جو ذکر مصطفیٰ سن کے سمائل پاس کرتا ہے نا, خدا کی عزت کی قسم قیامت والے دن فسوف یحاسب حسابا یسیرا, قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا. اب تو سمائل پاس کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرائے, آپ تبسم فرمایا. میرے آقا نے فرمایا, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ why are you laughing, کیوں تبسم فرما رہے ہیں, کیوں لاف کر رہے ہیں, لافنگ کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اتانی جبرائیل, صحابہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے. اتانی جبرائیل, ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے. یا رسول اللہ رب کا قرآن لے کر آئے تھے, وحی لے کر آئے تھے, 114 سورتوں میں سے کوئی سورت لے کر آئے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, آج جبرائیل رب کا قرآن لے کر نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا پیغام لے کر آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے پڑھ کر سنایا. اب جو میرے آقا کی زبان پر یقین اور اعتبار کرتا ہے وہ آج کے بعد ساری زندگی جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آئے, جب میلاد مصطفیٰ کا وقت آئے, میلاد مصطفیٰ کے لیے اس کو دعوت دی جائے تو پھر خوشی خوشی شریک ہوگا. میرے آقا نے فرمایا جبریل آئے تھے, انہوں نے آ کر یہ کہا تھا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ,
اے جبرائیل جا کر میرے مصطفیٰ سے کہہ دیجئے کہ محبوب آپ کے جو غلام بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے حسن کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ پر اترنے والے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، ان سب پر میں اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا کہ ان سب پر میں رب ہو کر فخر کرتا ہوں، میں فخر کرتا ہوں۔ یباہی بکم الملائکہ، اور رب جب فخر کرتا ہے تو کس کے سامنے کرتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ انسان زمین پر جائے گا تو خون ریزی کرے گا، آج دیکھو یہی انسان مسجد کے اندر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا سنت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، مسجد میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا سنت صحابہ ہے، اور اس پر خوش ہونا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب اور کیا گارنٹی چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ میرے دامن میں یہی تھا جو میں نے بیان کر دیا، پھر بھی قرآن کی طرف لے کر آتا ہوں۔ شروع بھی بات میں نے قرآن سے کی، اس کا اختتام بھی میں قرآن سے کرتا ہوں، درمیان میں 2-3 حدیثیں آپ کو سنائیں۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ سورہ حدید، سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید۔ اگر ہم سورہ حدید کو پڑھیں، پارہ نمبر 27 کے اندر ہے، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ڈائیلاگ بیان کیا ہے قیامت کے دن کا۔ رب نے فرمایا جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے تو وہاں پر 2 گروہ بن جائیں گے، ایک ایمان والوں کا، ایک کلمہ پڑھنے کے باوجود ایمان میں داخل نہ ہونے والوں کا۔ اب آپ سمجھیے، میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ یہ قرآن اس کی ڈیفینیشن کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ایمان والوں کے چہروں کو اللہ نور سے مالا مال کر دے گا۔ یہ نور ہمارے چہروں کو ملے گا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ نور، یہ بھی خیرات ہے نور مصطفیٰ کی۔ جو آج دنیا میں نور مصطفیٰ کو نہیں نہ مانتا، وہ اس دن بھی اس نور سے محروم ہو جائے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ بولیں گے مجھے خوشی ہوگی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اس نور کا ذکر رب قرآن میں کر رہا ہے۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورہ تحریم ہے، غالباً اس کی آیت نمبر 13 ہے اگر میں بھول نہیں رہا۔ بہرحال سورہ تحریم، سورہ حدید، اس کی آیت نمبر 13، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب منافق ایمان والوں کو دیکھیں گے تو ایمان والوں کے چہروں پر رب نور کی برسات کر رہا ہوگا، پھر اس وقت منافق کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، آج ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو نا، ہائے ہائے ہائے، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ اور نور کیسے مانگیں گے؟ کہیں گے انظروا للذین آمنوا، انظروا، صرف ہماری طرف دیکھ ہی لیجئے، صرف نظر ہی کر دیجئے۔ آج جن کو اعتراض ہے نا نگاہ مصطفیٰ پر، قیامت کے دن وہ مصطفیٰ کے غلاموں سے کہیں گے کہ ہمیں ہماری طرف دیکھیے، ایک مرتبہ نگاہ ہماری طرف کر دیجئے۔ پھر قرآن کہتا ہے، قرآن اس ڈائیلاگ کو بیان کرتا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق کہیں گے کہ ہم تھوڑا سا نور تمہارے نور سے لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا نور تمہارے نور سے بھائی دیکھیے، من نورکم، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کے نور سے نور لینا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے من نورکم، تمہارے نور سے لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ قیامت کے دن رب ایمان والوں کو نور کی مالا پہنائے گا، من نورکم۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا آج تو دارالعمل نہیں ہے، آج تو دارالجزا ہے، جو دنیا میں کر کے آئے ہو نا آج تو اسی کا بھگتنا پڑے گا۔ پھر وہ کہیں گے نہیں ہمیں تھوڑا سا نور دے دو نا تاکہ ہمارے لیے بھی روشنی ہو جائے، ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو پھر کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، جاؤ نور لے کر آؤ۔
اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. قرآن نے کہا جب وہ واپس پلٹنے لگیں گے نا، قیل ارجعوا وراءکم فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے اور ایمان والوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس طرف مومن ہوں گے یعنی نور والے ہوں گے اس طرف اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور جس طرف وہ بدبخت منافق ہوں گے وہاں پر اللہ کا عذاب اترے گا. اب جب ان پر عذاب اترے گا نا، وہ کیا کہیں گے؟ ینادونہم، قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں. ینادونہم، وہ ندا دیں گے. کیا دیں گے؟ بولیے کیا دیں گے؟ ندا. میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ ندا یا رسول اللہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ندا دیں گے کن کو؟ ایمان والوں کو ندا دیں گے. ینادونہم، کیا کہیں گے؟ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہی تو بیٹھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہی تو اٹھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہی تو مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہی تو شاپنگ کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہی تو بزنس کرتے تھے. ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا، کیا فرمائے گا ایمان والوں؟ ان سے کہو ہاں تم رہتے تو ہمارے ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. فرمایا رہتے تو تم ہمارے ساتھ تھے پر عقیدے تمہارے ہم جیسے نہیں تھے. رہتے تم ہمارے ساتھ تھے، ظاہری عمل تمہارے ہمارے جیسے تھے، نماز تم اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، روزہ تم اتنا ہی رکھتے تھے جتنا ہم رکھتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت مومن کہیں گے کہ اس وقت تمہیں دنیا کی محبت نے گمراہ کر دیا تھا اور تم نور کے منکر ہو گئے تھے. وَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پھر وہ کہیں گے تھوڑا بہت وہ لے لو، پیسے کچھ سے لے لو، نور دے دو، تھوڑا سا پیسے لے لو. رشوت دینے کی اتنے بدبخت ہیں ادھر بھی رشوت دینے کی کوشش کریں گے. رب فرمائے گا لا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن نہ تم سے رشوت لی جائے گی نہ کافروں سے معاوضہ لیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ یا مأواکم النار وبئس المصیر، آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے، بولیے نا سارے، بولیے نا، علامہ صاحب بولے ہیں سارے، بولیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے لکھا ہے. دوستان محترم، میرے بزرگوں، میرے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے.